نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیزوں اور بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک سورہ بنی اسرائیل کی بالکل ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب حضرات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو آمین. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء اور معراج کو بیان فرمایا ہے. اصل میں یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا.
تمام کائنات میں سب سے افضل ترین اور سب سے اشرف اور اعلیٰ رتبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس بات کو اور اس چیز کو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو بھی اللہ پاک نے یہ بات دکھا دی۔ اور آخرت میں جب میدان محشر قائم ہوگا اور ساری کائنات پوری انسانیت جب اللہ رب العالمین کے حضور حاضری دیں گے اور حاضر ہو جائیں گے، حساب کتاب کا معاملہ جب شروع ہوگا تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس اعزاز اور اس اعلیٰ رتبے کا اظہار فرمائیں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرما دیا، اور حشر میں آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا اظہار فرمائیں گے۔ دنیا میں معراج ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ یہ خاص اور خاص الخاص ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ ویسے آپ نے علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ پاک کی زیارت، اللہ رب العالمین کو براہ راست دیکھنا، یہ بڑا شرف ہے، اور اس کی تمنا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور نبیوں نے بھی دنیا میں کی تھی، اور اس کے لیے دعائیں بھی کی تھی۔ ہم اور آپ تو کیا اس دنیا میں دنیا کی ان آنکھوں سے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں وہ قوت ہی نہیں ہے، ہماری ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھ سکیں۔ لیکن اللہ پاک کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ سب کو آمنت باللہ، آمنت باللہ، اللہ پاک پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ہمارا جو ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، ان دیکھے ہے، بن دیکھے۔ دیکھیں گے اللہ پاک کی زیارت ہوگی، ضرور دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، لیکن کہاں دیکھیں گے؟ جنت میں پہنچنے کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ وہ دوسرا جان ہوگا، اور اس جان میں آنکھوں میں قوت بھی وہ آخرت کے اعتبار سے ہوگی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک جنتی میں دنیا کے کتنے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس قوت کا مزید اس میں اضافہ کہ اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کی جو مہمانی فرمائیں گے، جنت میں
اللہ پاک میزبان ہوں گے، اور جتنے جنتی ہیں وہ اللہ پاک کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس مہمانی میں اللہ پاک شرکت کا موقع نصیب فرمائے، سب کو آمین۔ اور وہاں وہ ڈش کیا ہوگا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ مہمانی فرمائیں گے؟ مچھلی کے دل کا کباب ہوگا، مچھلی کا کباب ہوگا۔ یہاں کھاتے ہو نا بھائی، جھینگے کا کباب ہے، مرغی کا کباب ہے، فلاں چیز کا کباب ہے، یہ مختلف کھاتے ہو، مچھلی کا کباب۔ اور کہتے ہیں کہ مچھلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حلال چیزوں میں، حلال جانداروں میں مچھلی ایسا جاندار ہے کہ اس کے کھانے سے براہ راست انسان کی نظر تیز ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ شپکور سمجھتے ہو؟ شپکور، ہاں ضربت بہ گئے نا، شپکور۔ شپ من رات اور کور من نہ دیکھنا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روچ کور بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ روچ کور بھی ہوتے ہیں۔ روچ کور میں نا، روچ بلوچی میں، فارسی میں کہتے ہیں دن کو، اور کور من نہ دیکھنا۔ تو سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں شپکور، رات کو نہیں دیکھتے۔ تو شپکوری کے لیے علاج، ابھی تو یہ ڈاکٹر اور حکیم اور یہ وہ سب چیزیں آ گئی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں بیچارے جو دیہاتی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ منگر ایک مچھلی ہے، اور اس مچھلی کی وہ جورانڈی ہے، اس کو بھون کر اس کو کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سینکڑوں آدمیوں نے کھایا اور ان کا نظر صحیح ہو گیا، وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مہمانی فرمائیں گے تاکہ جنتیوں میں وہ استعداد آ جائے، وہ صلاحیت آ جائے کہ جس صلاحیت کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ان آنکھوں سے کر سکے۔ تو مچھلی کے کباب کو بھون کر اس سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی مہمانی فرمائیں گے۔ راسوال اس جہان میں، اس دنیا میں، تو اس دنیا میں میرے بھائی ہم فقط ایمان بالغیب لاتے ہیں، اور بن دیکھے اللہ پاک کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، ان دیکھے اللہ پاک کی ذات پر ہمارا ایمان ہے۔ اس دنیا میں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس چکر میں کوئی پڑے بھی۔ اللہ پاک کے انبیاء کرام، نبیوں اور رسولوں میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم المرتبت اللہ پاک کے پیغمبر اور نبی ہیں، اولو العزم من الرسل، عظیم درجے کے پیغمبر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا جو اللہ پاک نے ان کا جو تخلص ان کو دیا تھا، لقب دیا تھا کلیم اللہ۔ کیا؟ کلیم اللہ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، سب بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوبارہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر اور ہر نبی کا کلمہ علیحدہ ہوتا تھا۔ جز اول لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کرام کے کلمے میں یہ مشترکہ جز تھا۔ جز ثانی، دوسرا جز جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ تھا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ،
لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اس طریقے سے ہر ایک نبی کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ کلیم مانا جس سے اللہ پاک براہ راست بات کریں، براہ راست گفتگو فرمائیں، کلیم تھے۔ اور وادی مقدس، طور سینا، وہ اللہ پاک بلاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں تشریف لے جاتے اور اللہ پاک ان سے خطاب فرماتے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی، لیکن ہوتا پردہ تھا، زیارت اور دیدار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کون کہتا ہے کہ تیرے خیالوں میں خوشبو نہیں، تصویر تو تصور ہے لیکن گفتگو نہیں، گفتگو تو گفتگو ہے لیکن دیدار نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے التجا کی، درخواست کی، اللہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، رب ارینی، رب ارینی، رب ارینی، یا اللہ، گفتگو تو آپ کی ہوتی ہے، کلام تو آپ سے ہوتا ہے، لیکن دیدار نہیں ہوتا۔ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس دنیا میں ان دنیا کی ان آنکھوں سے اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم المرتبت پیغمبر، رسول اور اعلیٰ درجے کے رسول، اور ان کی دعوت کو ایک دم رد کر دینا یہ عجیب بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ دل پر بوجھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، آپ فی الحال تو میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، البتہ اس پہاڑی پہ تشریف لائیں، اس پہ میں اپنے نور کی تجلی ڈال دیتا ہوں، اگر اس تجلی کو آپ نے برداشت کر لیا تو پھر آپ میری زیارت کر سکتے ہو، اگر اس تجلی کو ہی برداشت نہیں کیا تو براہ راست میرے دیدار کو آپ کیسے برداشت کر سکتے؟ تھا جوابی، لیکن جواب ایسے انداز میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل برداشتہ نہ ہو، ان کے دل پر کوئی اثر نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا تَجَلَّى مُوسَىٰ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑی پہ نازل فرمائی تو پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، وہ پہاڑ تو ریزہ روزہ ہو گیا، لیکن ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گویا کہ یہ اطلاع تھی کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اعزاز تھا، یہ ایک رتبہ تھا، اور یہ ایک عظیم شرف تھا جو ازل میں، لوح محفوظ میں، قلم تقدیر میں ایک ہی ہستی کے لیے لکھا گیا تھا۔ وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ، میرے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز انہی کے لیے مخصوص تھا، اس لیے کوئی پیغمبر اس میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے، اللہ پاک نے یہ اعزاز اور یہ رتبہ اور یہ شرف اپنے پیارے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ رتبہ، اب تفصیلات
عجیب بات ہے، آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، طائف کا واقعہ سنا ہے نا؟ ہاں، طائف کا واقعہ، جن حضرات کا دعوت و تبلیغ کے کام سے تھوڑا سا تعلق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا ان کی تعلیم اور مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، تو یہ تو بار بار اس کو انہوں نے سنا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں ڈال دے، سب کو آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ ڈال دے۔ تو طائف میں جو معاملہ ہوا، عجیب عجیب، دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لائے تو بہرحال دل پر اثر تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ جس قوم کی خیر خواہی، بھلائی اور ان کی نصیحت اور جہنم سے ان کو بچانے کے لیے میں محنت کرتا ہوں اور ہر طرح سے ان کا میں مخلص ہوں، اور ان کا سامنے برتاؤ اس قسم کا سخت، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ فوراً اس کے بعد واقعہ معراج ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی، وہ معراج اس دنیاوی جسم کے ساتھ، اور اس دنیاوی جسم کے ساتھ ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے ہاں بلایا، اور انہی آنکھوں سے اللہ پاک کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھوپھی تھی، رشتہ میں، اور پھوپھی باپ کی بہن ہوتی ہے، بمنزل ماں کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں وہاں آرام فرما رہا تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے وہاں سے اٹھایا، اور اٹھا کر کعبۃ شریف کے سامنے لے آئے، اور آب زمزم کے ساتھ، بیر زمزم کے ساتھ، اور چشم زمزم، آب زمزم کے ساتھ مجھے بٹھایا، پھر لٹایا، اور میرے سینے کو چاک کیا، اور اس سے میرا دل مبارک کو نکالا، اور اس دل کو بھی چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد جو تھوڑے بہت جو خون کے اثرات تھے ان کو بھی صاف کر دیا، دھویا، اور آب زمزم سے دھویا۔ آپ نے آب حیات کا بھی نام سنا ہوگا، آب کوثر کا بھی نام سنا ہوگا، لیکن علماء کرام، فقہاء کرام، اللہ تعالیٰ فقہاء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی فقہاء۔ ہم تو ایسے ہے نا، واقعہ بیان کیا، آیت شریف پڑھی، اس کا ترجمہ کر دیا اور سنا دیا، حدیث پاک پڑھی، اس کا ترجمہ کر دیا اور سنا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن فقہاء کرام کی
اس واقعے پر، اس حدیث پر اور اس آیت پر بڑی گہری اور دقیق نظر ہوتی ہے، دقیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو، دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر علم و حکمت، اب علم اور حکمت ان کی تصویر ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ علم کی صورت کیا ہے؟ دیکھا ہے علم کو کسی صورت میں؟ نہیں دیکھا۔ حکمت، دانائی، بصیرت، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی مثال موجود ہے۔ جیسے موت کی ایک صورت ہے، نماز کی ایک صورت ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے، لیکن جو مجھے حوریں ملی ہیں وہ اندھی ہیں۔ اب تو عجیب ہو گیا کہ حور اور اندھی، پھر تو مسئلہ ہو گیا۔ وہ جاگا دوسرے عالم سے، جو تعبیر رویا، خوابوں کی تعبیر کا عالم تھا۔ آپ خواب دیکھیں تو ہر ایک کو نہ بتائیں بابا، جس کی مخلصی اور اس کے علم ان دونوں پر تمہارا اعتماد ہو، علم بھی ہو اور آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو، اس کو بتائیں، اور وہ بھی بتانے میں ذرا جلدی نہ کرے، سوچ سوچ کر۔ ایسے کریہ المنظر خواب ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایسا بہترین تعبیر ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے، اس نے خواب دیکھا، صبح کو اٹھ کر اس عالم کے پاس گیا، بزرگ کتنا بھی ہو لیکن علم تو علم ہے نا، کہ صحیح میں نے خواب دیکھا لیکن جنت میں جو حوریں ملی ہیں وہ تو اندھی ہیں، کیا کروں؟ تو کہا کہ بھائی ابھی بھی موقع ہے، ان نابیناؤں کو بینا کرنے کا ابھی بھی موقع ہے۔ کہتا صحیح، وہ کیسے؟ کہا کہ بابا آپ جو نماز پڑھتے ہو، اس نماز میں آپ آنکھیں بند کر دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اور خصوصاً یہ آپ کے فرائض تو اللہ تعالیٰ کے حساب میں، لیکن نوافل جو ہے وہ حور ہے، اور وہ آپ نے آنکھیں بند کر کے نفل پڑھا ہے، تو یہ نفل تو آپ کا مقبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن نفل میں آپ کی آنکھیں بند تھی تو وہاں جنت میں آپ کی حوروں کی بھی آنکھیں بند ہے، وہ بھی اندھی ہوئی۔ اس لیے نماز میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھو، اور سجدے کی جو جگہ ہے اس پر نظر رکھ کر نماز پڑھو۔ جو طریقہ ہے یہ بناوٹی، یہ خشوع اور خضوع کرنا، فرمایا اس عالم نے کہ بھئی یہ حضرت یہ صحیح نہیں ہے بزرگ صاحب۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان کی صورت ہے۔ تو علم و حکمت سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قلب اطہر کو بھرا، اور بعد میں پھر اس کو سیا اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھا، پھر دل مبارک کو سیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اور سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، اور اتنا قریب تھا کہ لوگ حضرت انس کو رسول اللہ کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم عطر سے جب کرتا اتارتے تھے تو وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ٹانکے لگائے تھے ان کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آب زمزم کا رتبہ آب کوثر سے بھی زیادہ ہے۔ آب کوثر تو کہاں ہوگی؟ میدان محشر میں بڑا حوض ہوگا، حوض کوثر، اور اس حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے،
اور ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے اور دوسرے طرف سیدنا فاروق اعظم ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ باہر سے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، تو دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دائیں طرف حضرت فاروق اعظم تھے۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ منظر دیکھ لو اور اس منظر کو اپنی دل و نگاہ میں بسا لو، ہاکذا یوم نحشر یوم القیامہ، جس طریقے سے دنیا میں ہم ساتھ ہیں محشر میں بھی ہم اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ دائیں طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف فاروق اعظم، اور حوض کوثر پہ بھی دائیں طرف صدیق اکبر بائیں طرف فاروق اعظم، دونوں ہاتھوں مبارک سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے بھریں گے، اور اس طرف سے جو امتی آئیں گے ان کو ابو بکر پلائیں گے، اس طرف سے جو امتی آئیں گے ان کو حضرت فاروق اعظم پلائیں گے۔ فرمائیں گے ایسا پانی کہ ایک گھونٹ بھی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو ہزاروں سال تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کرے اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ لوگ، سوچو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی شریعت میں اپنے طرف سے پیوند لگائے ہوں گے، اور وہ اعمال اور وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں ثواب کے نہیں تھے ان کو ثواب سمجھ کر بدعت لگایا ہوگا، ایسے لوگ جب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو رسول اللہ تو قریب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن صحابہ کرام درمیان میں آ جائیں گے اور ان کے آگے ایک دیوار آ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو ملائکہ فرمائیں گے کہ لا تدری ما حدث بعدک، اے پیارے آپ کو معلوم نہیں تیرے بعد تیرے دین میں انہوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر لی اور تیرے دین میں شامل کر کے دین کا حصہ بنایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فسوقاً ان کے اوپر لعنت ہے کہ میرے دین میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ بدعت سے بچو، شرک سے بچو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارک شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا بھی بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر بنائیں گے، اور محشر میں اپنے پیارے نبی کے دست مبارک سے کوثر پلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔